شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ بڑی بات ہے، آج میں اللہ کے ایک بہت چنے ہوئے شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، اور میں کچھ فیض پاؤں گا، کچھ باتیں کروں گا ان کے ساتھ، اور ہم سب لوگ کچھ سیکھیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص ایک ٹاسک پہ لگایا، ایک اسائنمنٹ دی، اور اس اسائنمنٹ کے لیے کتنا وہ پاپڑ بیلے گئے اور کہاں تک کتنے سال پوری زندگی لگ گئی اس کو اس اسائنمنٹ تک پہنچنے کے لیے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور اللہ کے کام کون سے ہوتے ہیں، اسائنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے کام یہی ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کی جائے، اور جس طرح جتنی حد تک کی جا سکے وہ کی جائے۔ اور وہ بھی کون سے بندے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بندے جن کو میں آپ کیا بھائی اس کے گھر والے جو ہیں وہ بھی اس کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہے ہوتے، اس کی شکل آئی ایم ریپیٹنگ، اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہے ہوتے، اور وہ تیزاب سے اور پیٹرول سے اور آگ سے جلے ہوئے، جھلسے ہوئے، پگھلے ہوئے جسم، ان کا سہارا بننا اور ان کو کہنا کہ لیٹس اسمائل اگین، بہت حوصلے کی بات ہے۔ میں بات کر رہا ہوں مسرت مصباح جی کی۔ جناب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور بہت مزہ آنے والا ہے، بہت کچھ سیکھنا ہے ہم نے آپ سے، اور پوری جرنی کی کرنی ہے کہ کس طرح سے یہ ٹریولنگ شروع کیسے ہوئی۔ ایک وہ مسرت مصباح کے جو ہم جب شوبز میں آئے تو نکے نکے تھے، آپ اس وقت ماشاء اللہ آپ کا پورا سیلون چل رہا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوتا تھا، وہ ایک انڈرسٹوڈ ہوتا تھا کہ میک اپ اینڈ اسٹائلنگ بائی ڈپلیکس، وہ مطلب وہ جب آپ کا جو پیچھے جو ٹیل بنتی تھی اس میں، جس میں آپ جو ہے وہ کارڈز بنتے ہیں اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ کس کس نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، وہ فکس ہوتا تھا اور اس کے بعد ہوتے 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 آج آپ کیا چیز کر رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے، وہ ٹریول کیا تھا، کہاں سے شروع کیا اور کہاں تک پہنچا؟ ہاں تو تھینک یو سو مچ ارے اللہ فرسٹ آف آل کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا اور اس قابل سمجھتے ہیں۔ سو 43 ایئرز ہو گئے ہیں 43 ایئرس، ہاں واو۔ ڈیپلیکس کو شروع ہوئے ہوئے۔ جب شروع کیا تھا تو اوبویسلی میں بھی بہت چھوٹی تھی، اور ہر زندگی کے جو دور ہوتے ہیں، ادوار جو ہوتے ہیں، وہ آپ کو ہر چیز سکھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو 20 سال ہوئے ہیں کہ میں اسمائل اگین فاؤنڈیشن ان بچوں اور بچیوں کی مدد کرتی ہوں جو کہ تیزاب یا مٹی کے تیل یا گیس لیک یا پیٹرول، چولہا پھٹ گیا، جی، several. سو وہ ان کی میں مدد کرتی ہوں، اور ان کے لیے جیسے بھی آپ نے کہا کہ زندگی بھی بہت تکلیف دہ، بہت پینفل، ہم آپ سنتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، جس کے اوپر گزر رہی ہوگی اس کی تکلیف کیا، اور ان کے گھر والوں کی بھی تکلیف، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو نہیں پیار کرتے، بلکہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں ان کو لک آفٹر کرنے کے، ان کے پاس اتنا ہوتا نہیں ہے، ان کے گھر کے اور بچے ہیں تو، اور پھر ایک بیٹی جس کو تیزاب سے جلا دیا یا مٹی کا تیل چھڑک کے جلا دیا، وہ واپس ان کے گھر آ گئی، اس کے 2-4 بچیاں بھی ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا بوجھ بن جاتی ہے۔ سو دے آر ایکچولی لیفٹ ٹو راٹ لائک ویجیٹیبلس، اور کوئی ان کو کہیں جانا نہیں، کہیں آنا نہیں، کوئی پوچھتا ہے تو اس کے بارے میں بتاتے نہیں ہیں کہ کیونکہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ اسی کا قصور ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں جو تھیں، یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جب یہ موقع دیا کام کرنے کا ان بچیوں کے لیے، تو اس وقت تک میں، جیسے آپ نے بتایا کہ ہماری جو فیلڈ ہے نا وہ گلیمر، جو پروگرام ہو رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں پہ، حسین ترین لوگوں کو مزید حسین بنانا، جی، تو وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی تھیں، اور اس میں کبھی ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ہمارے گرد اور ہمارے آس پاس جو ہیں وہ ایسے بھی واقعات ہو رہے ہیں۔ ہاں اخبار میں آتے تھے، اور جی چولہا پھٹ گیا یا دوپٹے میں آگ لگ گئی، اچھا یہ تو بہت برا ہوا، اینڈ دین یو ول چینج دا پیجز اور اپنے کام پہ لگ گئے۔ تو ایک دن جب وہ بچی میرے پاس آئی جس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا بالکل، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، اس کی ناک نہیں تھی، اس کا گردن کانٹریکچرڈ تھی، اور وہ مجھے آ کے کہتی ہے کہ آپ جو اتنی بڑی بیوٹیشین بنی پھرتی ہیں مجھے ٹھیک کریں میک اپ کے ساتھ۔ ہاں she challenged you. ہاں، and I was out of nowhere, no contacts, nothing, she just crashed the door and you know. اور وہ شام کا وقت تھا، سب لوگ جا چکے تھے، کیونکہ مجھے اتنا اپنے لاہور کا واقعہ، جی یہ لاہور کا واقعہ ہے۔ تو جب وہ بچی آئی اور اس نے مجھے یہ کہا، تو it took me few minutes to grasp
ٹو ڈائجسٹ ہاں کہ دس یہ تھنگ. کیا ہو رہا ہے. پھر میں اپنے آفس میں گئی, اپنے تھوڑا سا پانی پیا, دینا آئی کیم بیک اگین اینڈ آئی سیڈ بیٹے آپ کے ساتھ کیا ہو؟ اس نے کہا مجھے میرے اوپر تیزاب پھینکا ہے. اب اس وقت مسرت جو تھی نا وہ چھوٹی تھی, اس کا چھوٹی سی میرے مطلب عمر سے نہیں تھا, میرا دماغ میرا دل جو تھا وہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بھئی میں یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے وہ آدمی نہ آ رہا ہو جس نے اس کو جلایا ہو. اور وہ میں نے اس کو کہا آپ کل آئیے, تو اس نے کہا کہ میں آ نہیں سکتی ہوں, میں تو بہت دور سے آئی ہوں. وہ پیدل چل کے ایئرپورٹ سے نہیں سوری ریلوے اسٹیشن سے وہ پہنچی تھی. پہلے وہ پی ٹی وی گئی, پی ٹی وی والوں نے اس کو میری طرف کیا. تو جب وہ پہنچی ہے تو میں نے کہا اچھا تو آپ کو رکھنا. تو اس وقت میں نے اس کو وہیں ڈیپلیکس میں ٹھہرایا, اپنے جو وہاں پہ چوکیداروں کی فیملی تھی ان سے کہا ان کا خیال رکھنا. بس جب میں گھر پہنچی ہوں اور وہ پورا کرمنل کیس بھی بن سکتا ہے, سارا کچھ آپ کے ذہن میں سب کچھ چل رہا ہوگا اس میں, پولیس کیس ہے سارا کچھ, کیسے کسی بچی کو بغیر اتا پتہ کوئی نہیں آپ نے گھر میں اپنے پاس یا دفتر میں ٹھہرا دیا. جا کے بس میں نے پھر میری زندگی بدل گئی. اٹ جسٹ ٹوک اے یو ٹرن, کیونکہ میں نے اس دن اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کیوں پریشانی, یہ دکھ, یہ جو تکلیف ہے ان بچیوں کی نظر نہ آئی پہلے. پھر میں نے شکر بھی ادا کیا, اس لیے شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس بچی کی مدد کروں. کہاں سے ہوتے ہوتے وہ آپ کے کہیں بھی جا سکتے تھے, وہ کیوں آپ کے پاس آئی. اور سوچیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بنایا ہے, پورا پلیٹ فارم بنا اس کا. بیکاز اٹ واز آل اباؤٹ بیوٹی, اٹ واز آل اباؤٹ گلیمر, اٹ واز آل اباؤٹ کہ عورتیں کیسے اور بہتر لگ سکتی ہیں, کیسے خوبصورت ہوتی ہیں, جو خوبصورت ہوتی ہیں وہ اور خوبصورت لگنا چاہتی ہیں. تو میں جب میں ایک بات آئی کرنا چاہ رہا, پی ٹی وی کا ایک دروازہ تھا جو کراس نہیں ہوتا تھا ایکٹنگ کے لیے, اور ایک ڈیپلیکس کا دروازہ نہیں ہوتا تھا جو ماڈلنگ کے لیے جو ہے کراس کرنا. اس نے وہ دروازہ کراس کر لیا ہے نا, وہ اتر گیا. یہ سچویشن جو دور میں نے دیکھا ہوا ہے اپنی آنکھوں سے, اس میں اس دور میں اگر ایک کوئی ایسا بندہ اندر آتا ہے جو بالکل جھلسا ہوا, جس کا جسم پگھلا ہوا ہے اور چہرہ ہے ہی نہیں, وہ سارے خد و خال جو ہے وہ سارے وہ پگھل چکے ہوئے ہیں اس میں, اور اس کو دیکھنا اس دور میں, ایسے موڈ میں, ایسے جب آپ لارجر دین لائف اینڈ فلائنگ ان دی اسکائز, اور ایک قسم کا ایک بندہ ایسا آ جاتا ہے, تو بس پھر ایسے ہی نہیں آتا, ایسے نہیں آتا. یہ میں کہتی ہوں اللہ کا کرم تھا. کو بھیجا جاتا. تو پھر میں نے اس بچی کو اس کا جب علاج شروع کیا, اس کے 10-15 دن کے بعد میں نے ایک ایڈ دیا نیوز پیپر میں, کچھ اردو میں کچھ انگلش کے نیوز پیپر میں, کہ اگر آپ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلی ہوئی ہیں تو آپ اس تاریخ کو ڈیپلیکس میں آ جائیں. ڈیسائیڈڈ کہ اب میں نے یہ کرنا ہے اس ایک بندے کے ساتھ. میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ ایک کی میں کفالت کر سکتی ہوں تو میں 2-4 کی اور بھی کر سکتی ہوں. شکر ہے الحمدللہ کام بہت اچھا جا رہا تھا. لیکن اس دن 42 برنٹ وکٹمز آئے تھے, 42 اخبار کے ایڈ پہ. جی, اور میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی. 42 جی, آپ کہیں 3 آ جائیں گے, 4 آ جائیں گے, چلو کہ یہ ہو جائے گا, کسی کو کہہ دیتے ہیں اتنا تو کسی کو کہ چلو ساتھ کر. میں نے کہا لمیاں میں 2-3 مانگ رہی تھی, آپ نے مجھے اتنے سارے دے دیے. اور پھر وہ مجھے یاد آیا گلبرگ والے آفس میں ڈیپلیکس میں جی, تو میں نے اپنے والد صاحب سے جب اس کے حوالے سے بات کی تھی, جب وہ پہلی بچی آئی تھی, تو پھر میں نے ان کو فون کیا. میں نے کہا ڈیڈی جی بہت لڑکیاں آ گئی ہیں, اب میں کیا کروں گی. میں نے تو اللہ سے جو مانگا تھا اس سے کجا زیادہ, 40 گنا زیادہ. تو ڈیڈی نے مجھے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی وزن اٹھانے کو دیتا ہے جتنا آپ سہار سکتے ہیں. تو آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ ڈھونڈیں. واہ واہ واہ, اللہ اکبر. بس وہ دن گیا اور آج کا دن گیا ماشاء اللہ سے. از ناٹ ود اس اینی مور, بٹ ان کی مضبوطی, ان کا ویژن جو ہم بہنوں کے لیے تھا, وہ ہم بعد میں بات کریں گے گھر کے حوالے سے. وہ پھر اب جب کہ 20 سال ہو چکے ہیں پورے, 2003 کا یہ واقعہ ہے, تو اب میرے پاس 857 یا 67 وکٹمز ہیں, جس کے اندر عورتیں ہیں 850 سے اوپر. ٹھیک ہے, عورتیں ہیں, بچیاں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. تو ان کی کفالت ہے یا کیا ہے؟
سو ان کا ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ They stays with you or they goes some of to their them home or نہیں، what? ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ ہمیں فون آ جاتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں. ہر میڈیا چینل کے جو کرمنل رپورٹرز ہیں جی 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 وہ ہمیں ضرور بتاتے ہیں کہ مسد آپا یہ ایک واقعہ ایک ہوا ہے. واقعہ. ہم ان کو جاتے ہیں، رجسٹر کرتے ہیں. And you take a legal cover as well, obviously. لیگل کور میں دوسروں کو دیتی ہوں کیونکہ ہر چیز میں نہیں کر سکتی ہوں، مگر یہ میں ضرور کرتی ہوں کہ ان کو ڈائریکٹ کیا، ان کو ان کے لیے جو بہتری ہو سکتی وہ کیا. علاج جو ہے وہ مفت ہوتا ہے، ان کا آنا جانا مفت ہوتا ہے. جب وہ آتے ہیں، اگر ان کی شہر میں اچھا ہاسپٹل ہے تو وہاں پہ علاج ہوتا ہے. اگر وہاں نہیں ہے وہ فیسلٹیز تو پھر میں ان کو لاہور، یا اگر خیر پور یا سندھ کے انٹیریئر میں ہے کہیں تو وہ کراچی آ جاتے ہیں. وہاں پہ میں ان کا رہنے کا انتظام کرتی ہوں. اگر آپ آج بھی میرے گھر میں جائیں گے تو میرے گھر میں اس وقت 3 بچیاں جو ہیں وہ موجود ہیں جن کا علاج بھی ہو رہا ہے. پھر جہاں علاج کے اس مقام پر ہم آ جاتے ہیں جہاں پہ آنکھ بند تھی اور آنکھ کھل گئی اور نظر آ رہا ہے، بینائی واپس آ گئی، یا گردن جو چپکی ہوئی تھی وہ کھل گئی، تو ہم یا ہاتھ ایسے تھے وہ پورے کام کرنے لگ جائیں. پھر ہم ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھاتے ہیں. ہنر کیوں سکھاتے ہیں؟ ہنر اس لیے سکھاتے ہیں کہ یہ بچیاں اپنے گھر والوں کی ایک تو معاشی حالات کو بدلنے میں بہتری ہو جاتی ہے، دوسرا وہ خود بھی مضبوط ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ خود کمانے لگتی ہیں. اب ان بچیوں کو جاب کون دے؟ ہر 800 لڑکی تو میرے ڈیپلیکس میں کام نہیں کر سکتی. کچھ بچیاں بھی ہیں تو کنہیں کو ہم، کچھ بچے بھی، بوائز بھی ہیں، وہ ان کا بھی بتاؤں گی آپ کو. تو ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ ان کو مختلف جو ہنر سکھاتے ہیں، ان کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بزنسز بھی کھول دیتے ہیں. جیسے کہ پارلر کھول دیا اگر ان کو الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ ڈیپلیکس میں آ کے کام کریں. جیسے کہ کراچی میں بچیاں ہیں، ان کو موٹر بائک سکھا دی، وہ بائکیا کا کام کرتی ہیں. جیسے کوئی بچیاں ہیں جو رکشہ چلاتی ہیں، ٹھیک ہے، لاہور میں بھی چلاتی ہیں. اور ایسی بھی ہیں جو ایسڈ برن تھیں لیکن اب وہ ریکور کر کے اب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہیں اور سارا کچھ. فیملی کو سپورٹ، جو فیملی پہلے ان کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی، اب وہ ان کو الٹا کر رہی ہیں. اور ان کے گھر کے بہت سے افراد اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ٹھیلے لگا دیتے ہیں. اب رمضان کے موقع میں کتنی ہی بچیاں ہماری ایسی ہیں جو کہ چاٹ اور حلیم اور یہ جو افطاری کی چیزیں اور سارا کچھ وہ کرتی ہیں. اور پھر ہماری 36 لڑکیوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں. ارے واہ، ماشاءاللہ. اور ان کی شادیاں جو ہوئی ہیں وہ کوئی ڈسیبلڈ لڑکوں کے ساتھ نہیں ہوئی ہیں، وہ الحمدللہ مطلب مکمل انسان ہیں. سلوٹ ہے ان بچوں کو، ان کے گھر والوں کو، جنہوں نے ان جلی ہوئی بچیوں کو اپنے گھر میں دوبارہ جو ہے وہ انڈکٹ کیا، سمویا اپنے ساتھ. وہ اچھی بچیاں ہیں، محنتی ہیں، کام بھی کرتی ہیں، اپنی ذمہ داریاں بھی نبھاتی ہیں، ان کے بچے بھی ہو گئے ہیں. ایسی بھی ہماری وکٹمز ہیں جو جلائے جانے کی وجہ جو تھی وہ تھی نا کہ ان کی بچیاں ہو رہی تھیں، تو ان بچیوں کی تعلیم کا بھی ہم نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے ٹل میٹرک کے بعد. اگر وہ بچیاں آگے پڑھتی ہیں تو پھر ہم اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ وہ 7 یونیورسٹی میں سارا کچھ ہو جاتا ہے وہ چیز میں. ارے اللہ اکبر. تو وہ ایک لڑکی آپ کے پاس آئی اور آپ نے پھر شروع کیا، اور پھر جو 30-40 پلس بچوں کا آپ کہہ رہے ہیں اس میں، تو وہ اسی وقت آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ابھی سے جو آئے ہیں کوئی ان میں سے واپس نہیں جائے گا؟ نہیں، کوئی جانے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی کیونکہ وہ اتنی امیدیں لے کر آئے تھے. یہ ضرور تھا کہ ایک ساتھ تو سب کا نہیں ہو سکتا تھا. اور کیٹیگری بھی ہے، کتنا برنٹ ہے، کیا ہے. ویسے اگر آپ سے پوچھوں، کیونکہ آپ کا بھی ان سے زیادہ تعلق ہے اور آپ ڈاکٹرز وغیرہ کے ساتھ بھی، ہاسپٹل سے بھی آپ کا مسلسل تعلق رہے گا، پاکستان میں کتنے % برنٹ بچ جاتے ہیں اور کتنے % جو ہے وہ بچانا مشکل ہو جاتا ہے؟ دنیا سے یہ ریشو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے یہاں. اس کا جو ایک وجہ ہوتی ہے جو بچ نہیں پاتے، وہ تیزاب کی تیزابیت کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ کتنا اسٹرانگ ایسڈ پھینکا گیا ہے. ٹھیک ہے، الکلائن اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. مطلب ہم صرف سمجھتے ہیں سلفیورک ایسڈ ہی ایسڈ ہے، لیکن دوسرے جو سلفیٹس ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. سو ہمارے 40% تک جو ہے نا وہ بہت مطلب بچ جاتے ہیں. 40% برنٹ بچ جاتا ہے. اس سے زیادہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی زندگی دے سکتا ہے، ان کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے.
کچھ ایسے بھی ہیں جن کو جو 70% بھی برنٹ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دے دی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچی کا جو آپریشن ہوتا ہے وہ اس کو ٹھیک نہیں کرتا ہے. آن این ایوریج ہر لڑکی 35-40 آپریشن سے گزرتی ہے تو وہ نارمل لگنے لگتی ہے. ہم جیسے آپ جیسی نہیں ہوتی. اس کو دیکھ کے آپ کو پھر بھی لگے گا کہ ان کے ساتھ کچھ ہوا تھا. کچھ ہے مطلب سرجریز ہیں اس میں, کاسمیٹک سرجریز ہیں, پہلے تو اسکن سرجری, کیا مطلب کیا اس کا پروسیس طریقہ کیا کار ہے یہ اس ہوتا ہے کہ ان کی اگر تو وہ امیڈیٹلی جب وہ ہاسپٹل میں لائی جاتی ہیں تو اوبویسلی ان کو فرسٹ ایڈ دے کے ان کی جان بچائی جاتی ہے. سب سے جان بچانے کے بعد کیونکہ یہ میڈیکو لیگل کیسز ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیس کی رپورٹنگ, پولیس والے, وہ سارا سلسلہ شروع ہو چکا ہوتا ہے. جب ان کو ڈاکٹر گرین سگنل دیتا ہے کہ اب یہ اپنے گھروں کو جا سکتی ہیں, مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہوتی ہیں, مطلب ان کا زخم بھرے بھی نہیں ہوتے ہیں, ان کے پاس سے ایک اسٹانچ آتی ہے, ایک بو آتی ہے, آپ لائک جلے ہوئے زخم سب کچھ, تو ان کے گھر والے بھی دور ہی ہوتے ہیں ان سے. This is what I was saying in my monologue کہ وہ کس طرح سے گھر والے بھی نہیں برداشت کر رہے ہوتے. تو ان کو صفائی کرنا, ان کو نہلانا دھلانا, ہماری ہاسپٹلز میں بھی بہت سی فیسلٹیز بہت اچھی بھی نہیں ہیں, تو ہم ان کو پھر بہتر فیسلٹیز میں لے کر آتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ایکسپینسو پڑتا ہے. لیکن ہم پورے سال میں 100 سرجریاں کرواتے ہیں. 100 سرجریز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100 لڑکیاں جلی ہیں, لیکن جلنے کی تعداد کم بھی نہیں ہوئی ہے, اور اس کا شاید ریزن یہ ہے کہ ان کی رپورٹنگ بھی ہونے لگی ہیں. پچھلے سال ہمارے پاس 67 جلے ہوئے بچے اور بچیاں خواتین آئی تھیں ایک سال میں. جی. اب پچھلے 20 سالوں سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی زیادہ بچیاں ہیں. کچھ بچتی بھی نہیں ہیں, اور پورے پاکستان سے آتے ہیں. جی ہاں, ایسی جگہوں سے آتے ہیں جہاں پہ آپ کا تصور نہیں ہے. ہاں, جہاں سے ایک بھی نہیں آیا وہ بلوچستان ہے. ارے ٹھیک ہے. کوئٹہ میں ہمارے پاس ایک دفعہ 3 بچیاں آئی تھیں جن کے اوپر کسی راہ چلتے شخص نے تیزاب ڈال دیا تھا, وہ بھی چاند رات کو. پھر ان کا علاج وغیرہ تھوڑا صحیح ہوا تھا, پھر وہ اپنی بچیوں کو لے کے چلے گئے. کہاں لے کے چلے گئے وی ہیڈ نو آئیڈیا. KPK میں بھی واقعات ہوئے ہیں لیکن کم. سب سے زیادہ واقعات ساؤتھ آف پنجاب سے ہوتے ہیں. شاید وہاں کی مینٹیلٹی, شاید وہاں کا جو طریقہ کار ہے, ویری میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی. اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ گاؤں کے جو بڑے ہیں وہی وہ حرکتیں کرتے ہیں, بلکہ جو گاؤں کے چھوٹے بھی ہوتے ہیں وہ بھی مرد ہوتے ہیں نا, تو ان کی انا جو ہے وہ مسائل ویسے چل رہے ہیں. جی, وہ ناپ قبول نہیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی بچی شادی سے انکار کرتی ہے تو کہتے ہیں اچھا تم نے مجھے انکار کیا تو تم کسی کے لیے بھی نہیں ہو سکتی. چہرے پہ تیزاب ڈال دیا. جہیز کم لائی ہو, آگ تیل چھڑک کے دروازے بند کر کے آگ لگا دیتے ہیں. بیٹیاں کیوں پیدا ہوئی ہیں, اور 3-4 بیٹیاں ہو گئی ہیں, تمہاری بیوی ہے, شی از ناٹ رسپانسبل. اگر اس کی یہاں بیٹیاں ہو رہی ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, اور کیوں چھوڑیں, کیونکہ بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں, آپ اس کو جلا کے مار ڈالیں. ایسا بھی واقعہ ہوا ہے جہاں پہ مار دیتے ہیں. جی, ایسا بھی واقعہ ہوا ہے کہ دروازہ بند کر کے ان کو بے ہوشی کا کوئی شربت پلا کے اور آگ لگا دی. کچھ بچیاں مر گئیں, کچھ بچ گئیں. لیکن یہ جہالت اور یہ کم عقلی, یہ بے شعوری جو ہے, وہ اس کی جو ریزن صرف یہ نہیں ہے کہ بچیاں زیادہ ہو گئیں, جہیز کیوں کم لائی ہو, یا جائیداد میں حصہ جو ہے اس کو نہیں ملنا چاہیے, میرے بیٹے کو ملنا چاہیے, چچا ماموں وغیرہ ان کو جلا دیتے ہیں. ایسے یہاں سے تیل ڈال کے اور پوری آگ لگا دی. جب بچی کے پاس ہم پہنچے تو وہ یوں بیٹھی ہوئی تھی. سو لائک, اور وہ جڑ گئی ویسے, ظاہری بات ہے بچی تھی تو اس لیے پھر اس کے ہاتھ یہاں سے کھولنا, انگلیاں ٹھیک کرنا, کھانا اس کے لیے مشکل, اپنی صفائی, اپنے پرسنل ہائیجین کا وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. موومنٹ ہی نہیں ہے ہی نہیں. تو ہم لوگ پھر ان کو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے مجھے, کہ چلیے ہم مانتے ہیں کہ جہالت ہے, ٹھیک ہے, تعلیم نہیں ہے, اس کا فقدان ہے. لیکن کیا پاکستان میں کوئی ایسا شہر ہے, کوئی ایسا علاقہ ہے, کوئی ایسا محلہ ہے جہاں پہ مسجد نہ ہو؟ ہے. اور اگر مسجد ہے تو جمعے کے خطبے ہوتے ہیں. کیوں نہیں ان خطبوں میں
یہ بتایا جاتا کہ عورت کا کیا مقام ہے، عورت کا مقام ہمارے مذہب میں کیا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، وہ بزنس وومن تھی نا، انہوں نے پرپوز کیا تھا. پرپوز کیا. ٹھیک ہے جی. حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھیے، رسول پاک اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے اٹھ کے بولتے. اور ان کو اپنی جگہ بٹھالتے تھے، بوسہ دیتے تھے. ان کو کیا جہیز دیا تھا. ٹھیک ہے. آپ سوچیں کہ بچیوں کی، انہوں نے کہا کہ اس طرح سے وہ بچیاں جو ہیں وہ قیامت کے دن جو ہے وہ اپنے باپ کو لے کے جائیں باپ گی. کو لے کے جائیں گے. تو آپ یہ تمام باتیں جانتے ہیں تو کیوں نہیں بتاتے ہیں اپنی عورتوں کو، کیوں نہیں بتاتے اپنے مردوں کو؟ چلیں اب تو پہلے تو مسجدوں میں عورتیں جاتی تھیں، اب نہیں جاتی ہیں. نہیں جاتے. تو کم از کم ان مردوں کو تو بتائیں جو اس علاقے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے اس محلے میں 5 لڑکیوں کو آگ لگا دی گئی، کسی کو تیزاب پھینک دیا، کسی کو کچھ کر دیا. تو کیوں نہیں وہاں پہ اس کے بارے میں آپس میں بیٹھ کے جو ہاں، ہے، کیوں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ کیوں نہیں سمجھایا جاتا؟ حالانکہ ہر موقع پہ ہم دیکھتے بھی ہیں یہ بات کہ آپ کی جائیداد کا وارث جو ہے وہ آپ کا بیٹا ہوتا ہے اور آپ کے جنازے کا وارث آپ کی بیٹی ہوتی ہے. دس از، یہ بہت دکھ کی بات ہے. اور یہ چیزیں دیکھیں، میں پھر قرآن کی طرف آتی ہوں کہ قرآن نے کہا ہے کہ آپ دین میں مکمل داخل ہو. یو کین ناٹ پک اینڈ چوز کہ میرے لیے آپشنل یہ نہیں چیز ہے، میں نے optional نہیں ہے. میں نے آیت پڑھی، میں نے کہا یہ دیکھو جی یہ مجھ پہ فٹ بیٹھتی ہے ہاں، تو یہ میرے لیے. ایسا نہیں ہونا نہیں چاہیے. ہونا چاہیے. دیر از نو آپشن. کہا ہے تو کرو. آپ نے ایوانوں کے بھی دروازے کھٹکھٹائے کہ وہاں جا کے بات کی جائے، ایک گورنمنٹ لیول پہ کچھ ایسا اسٹرکچر بنے، چیزیں ہوں، وہ بھی سارا کچھ کیا، یا وہ آپ نے کہا کہ نہیں میں صرف ابھی ڈیمیج کنٹرول ہی کروں گی؟ نو کیونکہ ابھی تو ڈیمیج کنٹرول ہی ہے نا. دیکھیں، یہ تو ابھی جو سب سے اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہر قسم کے قانون موجود ہیں. قانون میں درختوں کے لیے بھی قانون ہے اور جانوروں کے لیے بھی قانون ہے، خواتین کے لیے بھی ہیں. لیکن پھر 2011 میں اس کا قوانین میں ترامیم آتی ہیں تو اور اس میں سختی ہوئی، تو تیزاب سے جلائی جانے والی جو بچیاں ہوتی ہیں، ان کے جو پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، ان کی سزائیں جو تھیں وہ سخت کر دی گئیں. اٹ از ناٹ دس سیویرٹی آف اے پنشمنٹ بٹ دا سرٹنٹی آف دا پنشمنٹ، جو کہ کسی بھی کرائم کو کرو کرتا ہے. True. یعنی کہ اگر آپ نے قتل کیا ہے تو آپ کو پھانسی ہوگی. ہوگی. ٹھیک بالکل ہے. صحیح. تو قتل جو ہیں وہ ہونے کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر قانون ہی نہیں لاگو ہوگا تو جرم جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے ہیں. نہیں ہوتا. تو بالکل صحیح. یہ جو آپ نے کہا کہ دروازے کھٹکھٹائے، کھڑکیاں کھٹکھٹائیں، روشندان کھٹکھٹائے، سب کچھ کھٹکھٹانے کے باوجود بھی اگر جو مجرم ہیں وہ بیل پہ نکل جائیں، وہ پھر آ کے اسی خاندان کو ڈراتے ہیں، تو وہ خاندان والے اپنے پورے خاندان کے ساتھ نقل مکانی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، وہ اتنا لمبا سسٹم ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں. کتنی دفعہ جائیں، کبھی وکیل نہیں ہے، کبھی جج نہیں ہے، کبھی آگے ہیرنگ چلی گئی، جو ان کے گواہان ہوتے ہیں وہ ان کو لے کر آتے ہیں، ان کو بس کے پیسے دیتے ہیں، وہاں پہ بوتل بھی پلاتے ہیں ان کو، ان کے اس دن کی شاید جو ذمہ داری کیا کہتے ہیں مزدوری ہوتی ہے اس کے بھی پیسے دیتے ہیں. بٹ دین آہستہ آہستہ وہ سب لوگ بکھر جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایک مکمکا والی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. سمجھوتا ہو جاتا. ہاں جی، اتنے پیسے لے لو، میرے گبرو کو چھوڑ دو. میں نے یہاں تک واقعہ دیکھا ہے کہ بچی جو ہے وہ بالکل اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے. ویڈیو ضرور بنتی ہیں ایسی چیزوں کی، اور قرآن جو ہے وہ یہاں رکھا ہوا اور اس کا ہاتھ رکھا ہوا ہے اور بین ڈال رہے ہیں عورتیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو معاف کر دو، تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں بہت بڑا مقام دے گا. اس بیچاری کی سانس گئی اور اس کا ہاتھ یوں آیا اور جناب وہ معاف ہو گئے. پولیس والے بھی کھڑے ہوئے تھے. آپ اس وقت فرسٹریشن کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس بچی کی گھر میں اور بھی بیٹیاں ہو سکتی ہیں، اس کی اپنی بچیاں ہو سکتی ہیں اس خاندان کی، لیکن پیسے دے دیے گئے تھے، بس ختم ہو گیا واقعہ. جب تک ہم قوانین کو لاگو نہیں کریں گے اور سرٹن ہو کہ جی پکڑے جاؤ گے تو یہ سزا ہوگی، تو پھر جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں. ابھی ہم نے 2022 میں سندھ کیبنٹ ڈویژن سے اسمائلنگ ان فاؤنڈیشن اور ایک وکٹم نے، جو کہ ایک لڑکا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کورٹ میں آنا جانے میں خواتین ذرا گھبراتی ہیں، میں تو خواتین میں سے میرا تو شمار ہی نہیں ہوتا اب تو
ہم دونوں نے وہاں پہ ایک پٹیشن دائر کی. تو اب یہ ہوا کہ سندھ کیبنٹ ڈویژن نے یہ پاس کیا لا کہ جو تیزاب ہے اس کی سیل کے اوپر جو ہے وہ ریگولرائزیشنز ہونی چاہیے. I think it was done in Punjab as well. ناٹ ابھی ایز نہیں؟ یٹ، نو نہیں. سو سب سے زیادہ خواتین کے حوالے سے جو قوانین بنتے ہیں اور اس میں ترمیحات ہوتی ہیں وہ شروع ہوتا ہے سندھ سے ہی، اور وہاں پہ ہو بھی جاتے ہیں. بات وہیں آ So جاتی at ہے. this moment when خاتون is chief minister here and another خاتون ASP جو بہت اس وقت آج کل لائم لائٹ میں ہیں، تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان سے کہ ان کیوں سے نہیں؟ ملاقات کر کے کہ یا ان کو کم از کم ان کو یہ پیغام بھیج کے کہ یہ مین چیزیں ہیں جو کرنی، باقی سارا کچھ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ کم از کم ضرور اپنے ہوگا حصے اور کا جو ہونا ہے بھی وہ اس چاہیے. میں ہاں، کیونکہ دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں. زندہ رہنے کے لیے یہاں پہ چیزیں موجود نہیں ہیں، تو اس کے لیے بھی وہ شاید وہ مسائل زیادہ نظر آتے ہیں. لیکن بہرحال اگر ایک لڑکی بھی جلائی جائے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر جلائے جانے کا جو عذاب ہے یہ اللہ کا پروگیٹو ہے. ہمیں زندگی بھر ڈرایا جاتا ہے دوزخ کی آگ میں پھینک دیں گے، جھوٹ نہ بولنا، دوزخ میں چلے جاؤ گے، جل جاؤ گے. تو یہ چیزیں ہم آگ میں جل کے مرنے سے تو حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. جی آپ سوچیں کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اٹس ٹائم ناؤ کہ ہم جو ہیں اپنی بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے قوانین جو ہے وہ لاگو کریں. ہماری چیف منسٹر صاحبہ موجود ہیں اور بھی بہت سی خواتین ہیں جو اس میں کام کرتی ہیں، وہ اس کو اور مضبوط کریں. اور دیکھیں ان کو جلائے جانے کے بعد بھی ان کی زندگی ہے، اس کے اوپر بھی اقدامات ہونے چاہیے. ان کی کام، ان کی رہائش، ان کے لیے سہولیات، آسانیاں. وہ کوئی محل تو نہیں مانگتی، وہ تو چھوٹا سا ایک ایسا گھر، کمرہ برابر جس کے اندر وہ اپنی 4-5 بچیوں کے ساتھ رہیں، ادھر ہی باتھ روم، ادھر ہی کچن، وہیں پر سب کچھ، وہ اس میں خوش ہیں. وہیں پر ہمیں ان کے لیے کوئی ایسا کاروبار کرنا چاہیے جو کہ وہ گھر بیٹھ کے کریں. آپ ان کو اگر کوئی ٹیکنیکل چیز دے دیں گے، ان کی تعلیم ہی نہیں ہے. سو لیٹس گیو دیم سم تھنگ جو کہ وہ خود کر سکتی ہیں. چاہے وہ گھر میں کچن گارڈن کے لیے پھل پھول سبزیاں اگائیں، کوئی کڑھائی کشیدہ کاری کریں، کوئی ہر ڈیزائنر جو ہے اس کے پاس خواتین جاتے ہوئے جب میجرمنٹ لیتی ہیں تو وہ گھبراتی ہیں کیونکہ مرد میجرمنٹ لیتا ہے. ان بچیوں کو آپ جو ہے جاب دیجیے، لیٹ دیم بی میجرنگ وومن میجرمنٹ لیتے ہوئے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ رضوان بیگ ہیں، حسن شہریار ہیں جو بہت مجھے اس میں ہیلپ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. اور میں دیکھتی ہوں تو ہر کوئی بہت اچھے کام کر رہا ہے. لیکن جب کبھی میں کسی سے کہتی ہوں کہ اس کے ایک آپریشن جو کہ 80,000 روپے کا ہے، اس کو 10 کی ضرورت ہے یا 15 کی یا 25 تک تو میں پہنچتی نہیں ہوں، تو جواب آتا ہے کہ اتنا میں تو ہم اتنے سارے بچوں کو پڑھا دیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ سے نمبر نہیں گن رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی نیت، آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس ایک بچی کے بچ جانے سے ایک نسل تو بھی چلے گی، نسل بچ رہی ہے. تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. اٹس سچ اے وشیس سرکل. ادھر پکڑو تو یہاں سے دھاگا چھوٹ جاتا ہے، ادھر پکڑو تو یہاں سے کچھ ہو جاتا ہے. سو ہمیں ایز قوم ٹوگیدر، ویمن ٹوگیدر ہیو ٹو میک شیور کہ اس طرح کے حادثات، واقعات ہونے ہی نہیں دینے. اور وہ کیوں نہیں ہوں گے؟ جب ماں کی تربیت بہتر ہو. ویسے یہ واقعات جو ہیں یہ now comes the parenting. جی، لیکن پیرنٹنگ پہ آنے سے پہلے کہ میں تھوڑی سی ایک دو چیزیں اور کر لوں. آپ کے جو ایک شروع میں بات ہوئی تھی گلیمر اور سارا کچھ تھا، وہ آپ کا جو بلکہ میری بیگم بھی آپ کے سیلون سے تیار ہوئی تھی، مجھے یاد ہے. آپ نے یو ہیو بین سو کائنڈ ایز ویل. پیاری لکڑی ہوگی نا. تو وہ ایک جو پورا آپ ہوتے نا کہ ایک آپ پارلر میں جا رہے ہیں، وہاں پہ ہر چیز بہت خوبصورت ہے، بہت ضرب کچھ ہوگا، سارا کچھ ہوگا. وہ آپ اس دور سے گزرنے کے بعد اب جو ہے وہ ریسیپشن پہ ایک بچی بیٹھی ہوئی جس کا چہرہ ماسک ہے. تو ہاؤ ڈو پیپل رسپونڈ؟ یو کین فیل دا پین، بٹ جو لوگ آ رہے ہیں بہت ڈھیر سارے پیسے دے کے اپنی بیٹی کو شادی کے لیے تیار کرنے کے لیے، وہ انٹر ہوتے ہیں تو ایک بچی ایسی بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ، یا جو باقی جو ہیلپرز ہیں اور سارا ہیں، جو میک اپ آرٹسٹ ہیں ماشاء اللہ بڑی اچھی بچیاں ساری، اب وہ اس طرح کی بچیاں ہیں. تو اب وہ ریزسٹنس فیل کر رہی ہیں، آتی ہے ریزسٹنس یا نہیں آتی ہے؟ شروع میں آتی تھی، کیونکہ شروع میں تو یہ بھی لوگ مجھے کہتے تھے کہ
یہ کیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے. ہاں I'm sure. بٹ اب جب وہ بچیاں اور بہت سے کلائنٹس ایسے بھی ہیں, اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ ان کو ڈیمین کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک شوق ہوتا ہے This is جو what I'm آپ saying. دیکھ کر Exactly. ایسی جگہ پہ جہاں گلیمر اور لائٹ اور خوبصورتی اور ایکسٹرا خوبصورتی اور سارا کچھ اس بالکل. میں. سو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وین دے کم ٹو می اینڈ دے سے مسرت ان سے نہ میک اپ کرائیے گا, کسی اور سے کرا دیں. تو میں کہتی ہوں کہ یہ نہ کریں, موقع دیجیے, اچھا نہ لگے گا آپ مجھے پیسے بھی نہ دیجیے گا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ پیسے لے لیجیے اور کسی اور کو کرا دیں. تو میں کہتی ہوں نہیں, پھر آپ پیسے واپس لے لیجیے اور کہیں اور چلے جائیے, کیونکہ میرے لیے یہ بچیاں جو ہیں وہ ایسی ہیں جیسے کہ نارمل ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اسی طرح سے ڈانٹ پڑتی ہے اگر وہ غلط کام کریں گی, اچھا کریں گی تو اسی طرح سے تعریف ہو گئی. سو سلولی اینڈ گریجولی جو مائنڈ سیٹ ہے, اسپیشلی ڈیپلیکس کے جو کلائنٹس ہیں وہ اس چیز کو اب اپریشیٹ کرتی ہیں اور وہ نام لے کر ان بچیوں کے پاس آتی ہیں. اور سب سے زیادہ یہ چیز کون کلائنٹس کرتے ہیں جو کہ ملک کے باہر سے آتے ہیں. اچھا. ہاں, کہ ہم امریکہ سے آئے ہیں, ہم انگلینڈ سے آئے ہیں, ہم کینیڈا سے آئے ہیں, ہم نے دیکھا ہے آپ کی بچیاں یہ کرتی ہیں, ہم نے انہی سے کروانا ہے. اپنے ملک دا اسٹیٹس نہیں موقع, وہ کیا ہمارے یہاں کے لوگوں کے یہ مسائل نہیں ختم ہو رہے؟ آئی تھنک وقت بدل جائے گا, سوچ بدل جائے گی. 20 سال تو ہو گئے نا جی. کبھی کبھی تھوڑا سا بدل گیا. ہاں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب تک آپ کے اوپر خود نہیں پڑتا ہے تو شاید آپ محسوس نہیں کر پاتے. لیکن اصل چیز یہ ہے گی کہ آپ دوسروں کا احساس کرنا سیکھیں, وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. بدلے گا اور بدل چکا ہے اور بہتر ہو جائے گا. اور جیسے میں نے آپ سے کہا, اگر سب کے پاس چوائسیز ہیں, آپ نہ کروائیے, آپ کہیں اور چلے جائیے. So as I said کہ you got the resistance, you faced the resistance, جی, but you were firm and you knew کہ یہ ہونا ہے. میں کہتی ہوں ہمیشہ کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اس کی مخلوق کے لیے کچھ کریں, اور بد نصیب ہیں کہ آپ دیکھ کے اپنا منہ پھیر لیں. مطلب آپ نے گنوا دیا وہ موقع جو آپ بزنس کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر تھوڑا سا دیتے ہیں تو اس کا کئی گنا زیادہ آپ کو واپس ملتا ہے. رمضان کے حوالے سے لوگ زکوٰۃ, خیرات, صدقات جمع کر کے پورے سال رکھتے ہیں کہ رمضانوں میں ایک نیکی کا ملٹیپلائر لگے گا. ایسا بہت بالکل ٹھیک ہے, ہوتا ہے, لیکن پورے سال بھی اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کا بھرپور دیتا ہے. سو ہمیں کبھی یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ میں اگلے مہینے رمضان ہے نا آپا, تب میں اپنی زکوٰۃ میں ڈال کے دے دوں گی. نہ کریں یہ, کیونکہ وہی وقت ہے. آپ کا پروفائل جو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو اس فیلڈ میں آنے سے پہلے کوئی بہت زیادہ فیشن کا اور بیوٹی کا اور اس کا میک اپ کا سارا نہیں تھا, if I'm not wrong, کوئی اتنا نہیں تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم آئی کم فرام اے فیملی جس میں سب سے بڑی گھر میں, اور باقی میری بہنیں اور 2 میرے بھائی اور میرے ایک ڈیڈی اور دادی اور نانی اماں. مطلب ہمارے گھر میں خواتین زیادہ تھیں. تو ڈیڈی جو تھے وہ میں ہمیشہ میں ڈیڈی کے ساتھ جب شغل ہوتا تھا تو کہتی تھی رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی. بٹ یا سو وین آئی اسٹارٹیڈ مائی بزنس ویری ینگ. آئی واز اے سنگل پیرنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے ڈیڈی نے ہم سب بہنوں کو بلا کے کہا کہ اینڈ دس از 43 ایئرس بیک اور سم تھنگ لائک دیٹ, کہ اب میں کسی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر لیں. یہ ویژن تھا اس شخص کا جس کے 6 بیٹیاں تھیں. So you faced that unfortunate situation that you were not, the studies were not completed when I you wanted to got become a married. doctor. ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر نہ بن پائی تو پھر میں نے کہا میں. But your sisters are doctor. جی, your sisters are doctor. جی, کوئی ڈاکٹر بنی ہوئی ہے, کوئی اپنا بزنس کرتی ہے, کوئی اپنا وہ انسٹیٹیوٹ رن کرتی ہیں. میں امریکہ میں ڈیپلیکس استھیٹک سینٹر رن کر رہی ہے. شی از اے ڈاکٹر. both my brother and my father when he was alive, we are into pharmaceutical. تو تھا تو سارا دوائیوں کا کھیل تو تھا. بٹ نہ ہوا تو میں نے کہا اچھا میں اپنے نام کے ساتھ لگاؤں گی MBBS KKRG. ڈگری لگانے کا شوق تھا, کرتے کرتے رہ گئی. تو بس پھر یہ بہرحال وہ سلسلہ. بٹ آئی آلویز ریئلائز ون تھنگ, اور شاید یہ ڈیڈی اور ماں کی تعلیم اور تربیت جو اچھے اسکول سے, ہم پبلک اسکول میں جاتے تھے, امیزنگ اسکول,
جتنا افورڈ کر سکتے تھے میرے والدین، بٹ الحمدللہ سب اپنی اپنی اچھی پوزیشنز میں ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو تعلیم ہوتی ہے نا اچھی جگہ سے، چاہے وہ کسی گورنمنٹ اسکول سے ہی کیوں نہ ہو، تعلیم جو ہے وہ ایک ایسا ٹنل ہے جس کے کونے میں لائٹ ہے اور آپ کو اس لائٹ تک پہنچنا ہے. اور تربیت جو کہ آپ کو گھر سے ملتی ہے، اپنے ماں باپ سے، بہن، آپ کے سبلنگ سے، آپ کے رشتہ داروں سے، نانا نانی، دادا دادی، جو بھی، وہ آپ کو اس روشنی تک پہنچنے میں شعور دیتے ہیں. وہ شعور جو ہے وہ جب تک آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، آپ ان کو گناہ اور ثواب کا فرق بتائیے، آپ ان کو بڑے چھوٹے کے ساتھ محبت کا احساس دلائیے، رشتوں کی تمیز بتائیے، آپ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا لہجہ، طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تعلیم نہیں تربیت کا حصہ ہوتی ہیں. پہلے زمانے میں کہتے تھے نا لڑکی کے ساتھ شادی جو کرنی ہے تو پھر تعلیم بھی دیکھو، تربیت بھی دیکھو، خاندان بھی دیکھو. سو یہ وہ اب بعد میں پھر جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا عشق ہے، ہماری محبت ہے، وہاں پہ بعد میں مسائل ہوتے ہیں. مگر میں سمجھتی ہوں کہ وہ شعور جو ہے وہ ماں باپ دیتے ہیں، اور اس شعور کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کا مذہب سے قریب ہونا. قرآن کو ہم نے بھی بہت چھوٹی عمر میں پڑھ لیا، مٹھائی کھلا دی محلے میں کہ امین ہوئی، بسم اللہ ہو رہی ہے، فلاں ڈے کہاں. ہاں بس جی ماں باپ نے ہاتھ صاف کر دیا، اور اس کے بعد الماری سے سب سے پوری جگہ اوپر پہ رکھ دیا. بس دیٹس آل بات. سو قرآن جو ہے نا وہ آپ کو زندگی بھر کا طریقہ کار بتاتا ہے زندگی گزارنے کا. اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس، اٹ از اے کتاب جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی، اور اس کی مثال، اس کے اوپر عمل کرنے کا طریقہ کار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات طیبہ کو دیکھ لیجیے. انہوں نے جب ان کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو انہوں نے کہا میں ان پڑھ ہوں. ٹھیک ہے، سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کو اس کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے. جہاں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، آپ کے والدین ہیں، والدین آپ کو نہیں سمجھا پا رہے، آپ کے مولانا صاحب ہیں یا جو مولانا صاحبہ آتی ہیں ان سے آپ سیکھیں. اس کے باوجود بھی آپ نے کچھ سیکھا، آپ کے اساتذہ موجود ہیں. کوئی بچہ 5 سال کی، 6 سال، 7 سال کی عمر میں قرآن پڑھنے پر عالم یا عالمہ نہیں بن جاتا. ٹھیک ہے، وہ ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ان کی تربیت جو ہے وہ بہترین ہونی چاہیے. اور اس کے لیے آپ ان کو پتہ ہے کیا، جو الیکٹورل سسٹم ہے نا ہمارے ملک کا، اس کو نہیں دینا، اس کو دینا، اس کو دینا، اصل میں یہ گھروں سے ہونا چاہیے شروع. ماں باپ بیٹھیں، بچوں کو بٹھا لیں، ان سے باتیں کریں، ان کی پریشانیوں کو سمجھیں. کوئی اپنا دکھ روتا ہے تو کوئی چلاکیاں کرتا ہے، کوئی شیطانیاں کرتا ہے، اس چیز کو جو ہے پھر سمیٹیں، سمجھائیں، بتائیں. سو دیٹ the children they are confident, they know کہ what is right and not right. یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. And what is actually right, what is not right for you or wrong for you. ہم تو زیادہ اس پہ جاتے ہیں نا کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، میرے لیے کیا غلط ہے وہ غلط ہے. ایکچوئل کیا ٹھیک ہے یا کیا، بے شک وہ میرے لیے غلط ہو لیکن ایکچولی جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہی ہونا چاہیے. وہ اسی وقت ہی ہوتا ہے جب آپ اپنے گھر میں وہ جینڈر بائسز نہ لائیں. میری بیٹی اب جانا تو دیکھو تم مرو گی اور پھر تمہاری میت ہی آئے واپس. کیوں بھائی؟ نہیں، لیکن ایک اور مسئلہ بھی تو یہاں پہ آ جاتا ہے نا، ہمیں یہ پرابلم بھی تو آتی ہے اس میں کہ ہمارے بچوں کو کی تربیت کرنی ہے کہ جیسے سے آپ کو پہلے میں بتا رہا تھا کہ کسی سے پوچھا کہ جی بچے نہیں ساڑھے آنکھا ماندے جی، وہ کوئی دسو کس طرح کرنا ہے. کوئی جی بچے ہی تربیت نہیں کرنی، پیرنٹس سے تربیت کرنی. بالکل. تو پیرنٹس کی تربیت کرنا مشکل نہیں ہے زیادہ، کیونکہ وہ اس فیز سے گزر چکے ہوتے ہیں. ویسے بھی سائنس کہتی ہے 40 سال کے بعد جو کچھ آپ میں جتنے ڈیولپ آپ میں ہونا ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ آپ کا، وہ ہو چکا ہوتا ہے. اور جب ہمارے یہاں پہ لیٹ میرجز کی وجہ سے تو وہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو تب تک آپ 40 سال کا رینج کراس کر چکے ہوتے ہیں. تو وہ پیرنٹس کو سکھانا تو بہت نیئر ٹو امپاسبل ٹائپ سچویشن ہی ہوتی ہے کہ پیرنٹ ایسے ہوں گے، آپ میں جتنا مرضی سکھا لیں، اگر وہ گھر جا کے اگر پھر ابا جی کے ساتھ بیٹھنا ہے جو ٹائم نہیں دے رہے، جو موبائل پہ لگے ہوئے ہیں یا اپنے بزنس ایکٹیویٹیز میں لگے ہیں، اور بچے نہیں پوچھ رہے کہ ابا تو اتنے پیسے کہاں سے لے کے آ رہا ہے، کیا لیگل ہیں یا انلیگل ہیں، کیا ہے، یا بیگم کیا کیسے اس میں کہ ابا تو میرا جو ہے وہ ایک کلرک ہے لیکن وہ اتنے یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، یا وٹ ایور.
بچے کو یہ بھی اس کا شعور نہیں. تو میں آپ جتنا بھی سکھا لیں, جتنا بھی ہم بھاشن دے لیں, اٹھ کے ہم چلے جائیں گے اس میں یہ, لیکن پیرنٹس کو کس طرح سے کیا جائے, کہاں سے کتوں شروع کرنا ہے, میرا پوائنٹ ہے. ہاں یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. فرام ویئر ٹو بگن. ہاں وہ جیسے نا کسی نے مجھ سے کہا کہ دنیا کیسے وجود میں آئی, تو ڈارون کی تھیوری جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی بندر سے آدمی انسان بنا. تو بندر تو آج بھی پیدا ہو رہے ہیں, ان میں سے کون سا انسان بن گیا ہے. سو یو نو لائک ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جبلت میں ڈالی ہیں, ہمارے اندر آتا ہے, جیسے انسٹنکٹس ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے بچہ جو ہے وہ ماں کا دودھ پیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ انسٹنکٹ ہے. ہاں وہ ماں باپ جو ہیں ان آپ کو بچے نے پوٹی کر دی ہے, اب واٹ یو ڈو, ماں میں کیا کروں, یو نو, یا میاں پریشان ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں خود ہی آنے لگتی ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر آپ اس میں راہ دیکھتے ہیں کہ کیا چیز بہتر ہے, کیا چیز نقصان دہ ہے. یو کم یو تھنک اباؤٹ ہائیجین اینڈ یو تھنک اباؤٹ صاف پانی, یو تھنک اباؤٹ گڈ فوڈ. میں غریب ہوں, میرے پاس نہیں ہے گوشت, تو میں کیا کھلاؤں, میں دال کھلاؤں, دال از آلسو پروٹین. میں سمجھتی ہوں کہ اسٹارٹ جو ہوتی ہے نا پیرنٹنگ, وہ والدین اگر نہیں دے پا رہے ہیں تو آٹومیٹکلی جو آتی ہے اس کا تعین کرنا, جیسے آپ نے کہا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, اس کے لیے مشکل تو آتی ہے. اور وہ بھی بہت ضروری ہے کہ جس طرح ہم ڈاکٹر بننے کے لیے آئے کے آر جی بالکل ہوتے رہے گا دوبارہ. ہاں جی, ڈاکٹر بننے کے لیے آپ ایک پورا سسٹم جو ہے وہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ بتایا جائے, ایک سرجن موجود ہوتا ہے. سو اسی طرح سے پیرنٹنگ کے لیے ماں باپ جب سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں اب شادی کی عمر کو آ رہے ہیں یا وہ شادی کی باتیں کر رہے ہیں, تو ان کی پیرنٹنگ جو ہے اس وقت سے شروع ہو جانی چاہیے. 14 سال کی عمر کے بعد آپ کے بچے جو ہوتے ہیں وہ سمجھ بوجھ جو ہے وہ رکھتے ہیں. آپ ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ جی یو نو لائک واٹ از ایکچولی دا پروسیس کے جو آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے, بٹ آپ یہ ضرور بتائیں گے کہ اس وقت جو آپ 14 سال کے ہوئے ہیں اس سے پہلے کا خالی 14 سال ہی گزرے ہیں نا. تو میں ایز اے مدر جو ہے وہ یہ میں بتاؤں گی کہ پتہ ہے تم نے, اور جو بچے کہانیاں سنتے تھے پہلے جب تم چھوٹے تھے, تمہیں اوپر درخت میں چڑھ گئے, تمہیں مکھیوں نے جو ہے نا بھنور ڈالا کیونکہ تم شہد لینے کی کوشش کر رہے تھے. تھنگ از دیز آر آل دی ایکسپیرینسز دیٹ وی شوڈ بی ڈسکسنگ ود آور چلڈرن. ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم دینا چاہیے. میں پڑھتی ہوں, میں پڑھاتی ہوں, میں اور مے بی بوتھ دا پیرنٹس آر ورکنگ پیرنٹس, تو وہ بچے جو ہیں وہ اسکول سے آتے ہیں, ان کو ہوم ورک کرنا ہے, انہوں نے ہوم ورک کر لیا, ابھی ماں باپ نہیں آئے, چلو جی موبائل دیکھ لیتے ہیں یا ٹی وی دیکھ لیتے ہیں, یا اور جب ماں باپ آتے ہیں وہ کھٹ سے بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں, جی سب کچھ ٹھیک ہے. نو, آئی تھنک دس از اے ٹائم. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اپنی بیٹی کو اسکول لینے جاتی تھی یا صبح چھوڑنے جاتی تھی, تو صبح کے وقت بچے آدھے سوئے ہوئے ہوتے ہیں, آنکھیں بند, نہیں اماں ابھی 2 منٹ اور. میں اس کو آیات سکھاتی تھی, میں اس کو واقعات بتاتی تھی کہ سورہ فیل جو ہے نا اس میں پتہ ہے کیا ہوا تھا, تو یہ واقعہ میں اپنے نواسے کو سنا رہی تھی, ٹھیک ہے. کہتا ہوں آئی تھنک یو ٹاکنگ اباؤٹ اسٹار وارز, کہ یہ ایک پرندہ جو ہے نا اس نے, ہاں, تو سی دا تھنگس ہیو چینجڈ, وی ہیو ٹو چینج. اور اگر ہمیں اپنے بچوں کو وہ چیزیں سمجھانی ہیں تو آج کے طریقے سے سمجھائیے. اینڈ ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو گڈ اینڈ بیڈ, گناہ اور ثواب. وہ جب آپ بتانے لگیں گے, آپ دینا بچے کو. حضرت موسیٰ کو جلتا ہوا کوئلہ رکھا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے جا کے زبان پہ رکھ لیا اور ان کی لکنت تھی, ٹھیک ہے. ناؤ دی تھنگ از دیٹ ایک بچہ جو ہے نا وہ نہیں جان سکتا کہ کیا چیز گرم ہے یا کیا چیز. ہاں, اب آپ جو ہے یہ تو واقعہ ظاہر ایک نبی کا تھا, لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو گرم استری کرنے کے بعد کپڑا جو ہوتا ہے نا, کپڑا یعنی استری ہٹا دیں, وہ ایسے کرے گا, یو نو, بیکاز اٹ از ہاٹ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 حصے جو دیے ہیں وہ اسی لیے دیے ہیں نا,
تو ہمیں وہ چیزیں جو ہیں ان کو بتانی ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے. نہیں، پرسانوں کون دسے گا ہاں آپ کو کہ کون، ہم آگے بتائیں بچوں کو؟ اگر ہمیں پیرنٹس، پتہ ہوتا، آپ کے والدین. ہمارے والدین، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں وہ ہمارے والدین چلے گئے، اب ہم آئے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہو پا رہے، اور ہم لوگ نہیں دیکھیں، کیونکہ آپ نے بھی آپ کی ایک بہت بڑا حصہ آپ نے اپنے زندگی کا اپنے والدین کے ساتھ گزارا ہوگا. ہوتا جب والدین چلے جاتے ہیں تو آپ ہمیشہ ان کی اچھی باتیں ہی یاد رکھتے یاد ہیں، رکھتے، بالکل اور ایسا وہ ہی. اچھی باتیں جو ہیں وہ آپ اپنے بچوں کو ضرور بتاتے ہیں کہ پتہ ہے تمہارا نانا یا تمہارا دادا یہ کہتا تھا، ہم اس طرح کرتے اور تھے. دس از دا آئیڈیل سچویشن. آپ اتنے عرصے سے آپ کر رہے ہیں کام، آپ کو تو ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے کام کرتے ہوئے، اور کس طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، کس طرح کے آپ کے، کیونکہ آپ کا زیادہ انٹریکشن پبلک کے ساتھ ہے، مسلسل آپ کے پارلر پہ نت نئے لوگ آتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. آپ کو وہ لوگ دیکھ کے لگتا ہے کہ جو آپ بات میں بتا رہی ہیں وہ ان پہ ریفلیکٹ ہو سکتی ہے کہ جو بچے آ کے جس نے ایک برگر پکڑا ہوا ہے، اور وہ جس کا فیٹی لیور ہے اور جس طرح کا ہے، وہ اس کا باپ جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ پیسے لو، یا اپنی بیگم کو کہتا ہے کہ پیسے پھاڑتے جا کے تو جو ہے وہ شاپنگ کرو، ادھر جا کے شاپنگ کر رہا ہو تو میری جان چھوڑو، اور جو کھانا ہے، جنک فوڈ کھانا ہے، جو کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے وہ کر لو، اور جتنے پیسے چاہیے تم لے لو، کارڈ میں رکھ لو، سارا کچھ رکھ لو، گاڑی بڑی لے کے چلے جاؤ اس میں. تو وہ ٹائم دے گا، اور آپ تو مسلسل ان لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے لیکن ہیں، آپ اور ایٹ دا سیم ٹائم دوسری ٹائپ وہ ہے جن کے اوپر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے. مطلب اتنا کانٹراسٹ ہے. بالکل ہے. میں یہ سمجھتی ہوں، دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں، ہم ایک اپر اسٹریٹا آف دا سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے لیے اس نے تو خراب کیا نا جی سارا. ایم سوری میں بات کاٹے نہیں، جا رہا آپ ہوں، کیونکہ ہم لوگ نیچے تو دیکھتے نہیں ہیں، ہمیں تو وہی اچھا لگتا ہے اس میں کہ ہوتا یہی ہے. یار ایک مجھے وہ میں چاہوں گا میری بیگم نے ڈپلیکس ہو تیار ہوئے نہ ہوئے گا، تو پھر اس کے بعد میں سیکنڈ ٹیئر، تھرڈ ٹیئر، تو آئیڈیل سوچتا ہوں نا. چینل کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا چینل ہے وہ بنانا ہے ہم نے، پھر وہ نہیں بن پاتا تو دوسری تیسری چوتھی ٹیئر کے بٹ دین اوپر یو آتے ہیں. آلویز obviously بٹ یو آلویز ہیو somebody ایٹ دا ہاں، ٹاپ جس کو آپ دیکھتے ہیں. جس کو اور آئیڈلائز کرتے مچھلی جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہاں سے سڑتی ہے؟ سر سے، ہیں. ٹھیک ہے نا. سو اگر آپ کا آئیڈیل جو ہے وہی خراب ہے تو پھر آپ کہاں سے آگے بڑھیں گے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. مائی جی، پوائنٹ از دیئر کہ وہ پھر کتوں شروع کرنا ہے، کہیں تو شروع کرنا ہے، وہ کوئی تو کوئی اسٹیپ تو لینا سرا ہے. پکڑنا ہاں، ہے کہ پیرنٹس اور ان کے ہم گرینڈ پیرنٹس تک پہنچ گئے اب تو اس میں. تو جس سے آپ نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا، میں ایسے میں جی یہ کھول اس رہا تھا جیسا انسٹیٹیوٹ بنایا آپ نے کہ بھائی وہ جو بچیاں اب وہ پہلے ان کو ڈیمیج کنٹرول کریں، ان کے جو واقعات ہو چکے ہیں ان کے ساتھ وہ کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کریں گے ان کی پیرنٹنگ پہ بھی کام کریں گے، وہ جس فیملی کے ساتھ ہیں ان کو بھی سپورٹ کریں گے، اور بچوں کے ساتھ جو ہو گیا ہے ان کو صرف میک اپ ہوا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے، ان کو مطلب فزیکلی ان کو کرنے کی بجائے کے ساتھ ساتھ ان کو آپ نے کوئی روزگار بھی دینا ہے کہ وہ آگے ساتھ چلیں اچھی طرح سے. اچھا رشتہ آتا ہے تو وہ بھی آپ نے اس کو لک آفٹر کرنا ہے، چیزیں کرنی ہے. لیکن ابھی آپ نے یہ کر لیا، تو کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے بنایا جائے، ایسی ہے کہ آف دا کف بات کر رہا ہوں، آف دا کف نہیں ہے لیکن ایک سیریس بات ہے، کہ کوئی ایسا بنائے کہ یار آپ کے ایک لڑکی اور لڑکے کی اگر شادی ہونے والی ہے تو پہلے کوئی 2 مہینے تک کاؤنسلنگ کر لو. کیوں نہیں کریں؟ ہونی چاہیے نا، ہونی چاہیے. ہونی چاہیے بلکہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے ابھی کہ ایک مینڈیٹری ہو جائے کہ یار بالکل آپ بچوں کو ہاں کاؤنسلنگ، کیونکہ اگلی جنریشن کی بات ہے. بالکل ہوگی. میں گاڑی چلانے کے لیے، اسکول جانے کے لیے، کسی بھی جگہ پہ جو ہے مجھے لائسنس چاہیے، سب کچھ چاہیے. ایک جنریشن اگلی جنریٹ کرنے کے لیے مجھے کچھ نہیں چاہیے. وہ منڈا کچھ نہیں کرتا یار، بدتمیز ہے منڈا، تو بیاہ کر دے صحیح ہو جائے گا. آئی مین ایسے ہی ہوتا ہے. اور پھر جو نسلیں برباد ہو رہی ہیں، جس کا میں اور آپ بیٹھ کے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کا تو آف شوٹ ہے نا ان چیزوں کا. جی بالکل. کیونکہ ہاں ہمارے دادا شاید بہتر تھے، والدین میں تھوڑا سا کچھ ہوا جس کی وجہ سے ہمیں مسائل آئے، اور اس کے بعد ہم جو آگے بھیج رہے ہیں وہ اور ہی بڑے گھر ہوا ہوا ہے سارا اس صحیح. میں. اور تو اس کا دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے ایم کے شو کے نام سے، مسرت مصباح شو. اس I have میں seen that. ہاں، yes اس میں بس وہی تھا، آپ کو if کرنا I چاہیے تھا. am not mistaken, I think احمد علی بٹ نے کہا تھا کہ بچے شادی کی عمر پہ ہوتے ہیں، یا شاید عدیل ہاشمی نے کہا تھا کہ ان کو سکھایا جائے، ان کو کلاسز دی جائیں. جی بالکل اسی طرح جیسے اب دیکھیے پہلے زمانے میں ہم سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، پاگل ہو جائے، پاگل خانے نہ جی، نہ ہو وہاں نہیں نہیں. سکتا اس میں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ میں نے دیکھا ہے جوان میاں بیوی
وہ جاتے ہیں اپنے مسئلوں کے ساتھ کہ دیر سم تھنگ ناٹ رائٹ یو نو اما. سو ایف دے آر گوئنگ دیر سو آئی ایم شیور کہ اگر ہم ایسے چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوٹ بنائیں جو کہ جس میں بچے بچیاں جو شادی کرنا چاہتے ہیں, سوشل میڈیا از پلئنگ سچ این امیزنگ رول. ٹھیک ہے, مطلب نیگیٹیوٹی اپنی جگہ لیکن پازیٹیوٹی. سو اگر ہم اس طرح کے کوئی پروگرامس کریں یا اس طرح کا ایک انسٹیٹیوٹ بنائیں, واٹ ڈو یو نو اباؤٹ پیرنٹنگ یو نو, اور بچے یا میاں بیوی اور ان کا. میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس کے اندر ایک بچی کی جو اس کی جو بیٹی تھی اس نے سوسائڈ کر لی تھی. تو اس نے کہا تھا کہ یو نو جب میری بیٹی میرے پیٹ میں تھی اس وقت میں اور میرے میاں جو تھے وہ بہت لڑتے تھے. مجھے اور اس کو یہ احساس نہیں تھا کہ ہماری اس بدتمیزی یا طریقۂ کار کا اثر جو ہے وہ ہماری ہونے والی بیٹی, اینڈ شی واز بورن یو نو آفٹر 6 years شی فاؤنڈ آؤٹ کہ شی از گاٹ ڈپریشن. 6 سال کی بچی کو ڈپریشن کیسے ہو سکتا؟ تو پھر پتہ چلا کہ جی یہ اس کی کڑی کہاں سے مل رہی ہے. تو اگر اس کی جینز میں ہی آ گیا تھا ڈپریشن. تو اگر ہم جیسے آپ نے کہا کہ ایسے پیرنٹنگ سکولز ہونے چاہیے اور انسٹیٹیوٹس ہونے چاہیے جہاں پر آپ باتیں کریں, ڈسکس کریں. دیکھیں 10 لوگ آئیں گے, میرے خیال میں 3 ہی رہ جائیں گے, باقی سب کہیں گے کہ جی دماغ ہی خراب ہے لوگوں کا. لیکن ہم نے شروع کر دیا. یو ہیو ٹو ٹیک دا اسٹیپ. اینڈ آئی ہیو ٹرائیڈ کہ میں یہ جو پیرنٹنگ والا پروگرام کر رہی ہوں اس میں ہم ہر ایشو کو ان کے ساتھ ڈسکس کریں جن کو لوگ ایسے کر کے دیکھتے ہیں, اوہ یہ تو وہ ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ بھی کیا حالات واقعات, پیرنٹس ہوں, ٹیچرز ہوں, ڈاکٹرز ہوں, ایکٹرز ہوں, انفلوئنسرز ہوں, ان کے. اچھا بہت سی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ہمارے ماں باپ تھے. ٹھیک ہے, وہ جو ماں باپ ہیں وہ ہیں جو ان کے ماں باپ تھے. تو جب ہم پچھلے سے پچھلے جاتے ہیں تو اس وقت کا جو دور تھا وہ بہت اچھا تھا. سب یہی کہتے ہیں, میری نانا ابا میری نانی اماں وہاروں کی میں باتیں دیکھتی ہوں, بیٹھے ہوتے تھے ہم کہانیاں سن رہے ہوتے تھے. دس ٹائم یو نو وتھ دا پیسج آف ٹائم ختم ہو گیا. لیکن اگر ابھی بھی ہم چاہیں تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو گئی ہے. ہماری جنریشن ہمارے ساتھ ہے. آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی چلڈرن. میرے ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے, اور میرا جو پوتا ہے, نواسا ہے, نواسی ہے. اس پورے رمضان میں ایک نیکی ان بچوں سے کروائی جاتی ہے. رمضان کا کوئی جشن ہوتا ہے ہمارے گھر میں, یو نو وی سیلیبریٹ ایوری ڈے. بچی کیا کر رہی ہے, آج تم نے کیا کرنا ہے, آج میں نے محلے کے اندر کوکیز بنائی ہیں, سب کو دوں گی, ایک دے رہی ہو. ٹھیک ہے, اس میں لکھتی ہے رمضان مبارک. تو محلے والے پوچھتے ہیں یہ کیوں دے رہی ہیں آپ, یو نو کہاں سے آئی ہیں, بیکاز آپس میں ملتے بیٹھتے نہیں ہیں. میں اس گھر میں رہتی ہوں اور یہ میں نے رمضان کے لیے آپ کے لیے بنایا. اچھا تھینک یو سو مچ. ناؤ نیکسٹ ٹائم مے بی اس گھر کا بچہ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل کے کرنا شروع کر. سو اسٹیپ تو شروع کر دیا لینا. سو میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں اور بچوں کے بچوں کو دیکھتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ میرے سے بہتر طریقے سے میری بیٹی جو ہے وہ اپنے بچوں کو پال رہی ہے. بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, دے اسپینڈ ٹائم ود دیئر چلڈرن. آندھی بارش طوفان, سنڈے جو ہے وہ بچوں کا ٹائم ہے. چاہے وہ واک کروائیں, چاہے وہ فٹ بال کھیلیں, چاہے جس کی جو کوئی گولف کھیلتا ہے, کوئی چیس کھیلتا ہے, واٹ ایور. مجھے یاد ہے میں اپنی بیٹی کو ایک دفعہ اسکول سے لے کر آ رہی تھی, تو میں نے کہا آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا آپ کیا ہوں گی, بڑے ہو کے کیا بنیں گی. کہتی ہے یس اماں. میں نے کہا کیا؟ کہتی ہے اسٹرانگ وومن. اچھا میں بڑی خوش ہوئی. میں نے سوچا اب یہ میرا انعام. میں نے کہا کیسے, کون سی؟ میں نے کہا جیسے میں. کہتی نہیں. تو میں نے کہا اچھا تو پھر کون, مارگریٹ تھیچر؟ کہتی نہیں اماں. میں نے کہا بے نظیر بھٹو؟ کہتی نہیں. میں نے کہا اندرا گاندھی؟ کہتی نہیں اماں. میں نے کہا پھر کون؟ آئی وانٹ ٹو بیکم اے جمناسٹ. اس کے لیے مضبوطی جو تھی نا وہ فزیکل اسٹرانگ تھا. تو میں سوچ جو تھی اپنے تک ہی رہ گئی تھی. تو اب ہماری سوچ اپنے تک نہیں رہنی ہوتی ہے. اب ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, کیا
مطلب مجھے وہ جنریشن ایکس وائی زی کی جو ٹرمز آ گئی نا اب اس نے اور زیادہ کر دیا. اور جتنا آج کا بچہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی جنریشن کے بچے لوگ والدین جو ہیں وہ 90 سال میں جیا تھا, ہم نے میرے خیال 25 سال میں جی لیا, اتنی پیس میں, اتنی اسپیڈ میں. اور ہماری اگلی جنریشن تو اس سے بھی زیادہ تیز جی لے گی وہ ٹائم. اٹس اے گڈ تھنگ, بٹ ایز لانگ ایز دیر از اے پازیٹیوٹی ان اٹ, جس میں ایک شعور ہو, جس میں ایک مثبت سوچ ہو, جس میں ایک اچھی نیت ہو, جو کہ مشکل نہیں ہے. بچے تو جس طرح سے مولڈ کر دو اسی طرح مڑ جاتے ہیں. تو کیوں نہ ہم تھوڑا سا وقت اپنے بچوں کو دیں. کیا ضروری ہے کہ جب ہم بیٹھے ہوں اور ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو ماں کہے بیٹے سلام کرو انکل کو, بیٹے سلام کرو آنٹی کو. ہم تو پہلے اٹھ کے سلام کرتے تھے. ہاں, یہ کہنے کی ہاں, نوبت یہ کیوں آئے؟ تو ہمیں یہ چیزیں سکھانی ہیں, بٹھالنی ہیں, بتانی ہیں. بچوں کے درمیان وہ باعث ختم کرنے ہیں, اور ان کو رشتوں کی پہچان صرف ماں سے محبت جو ہے نا وہ نہیں ہے, اور بھی رشتے ہیں. 20 سال لگ گئے اس چیز پہ آنے کے لیے کہ اب لوگ آپ پہ خیر 20 سال سے پہلے ہی آپ پہ بینک کر رہے تھے. اور جو اس قسم کی سچویشن آتی تھی, کوئی برنٹ وکٹم اور سارا کچھ ہے, وہ سٹوریز کسی اور دن ہم کریں گے کہ کون سی سٹوریز تھیں, کتنی بھیانک سٹوریز تھیں, وہ اس پہ کسی اور دن ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی جو پیرنٹنگ والی سچویشن ہے اس میں آپ اس سے ایگری کرتی ہیں کہ اگر شروع کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بنانا ہے فوری طور پہ, جس میں اور بچوں کو خاص طور پہ فیملیز کو, اور جو نئے برانڈز ہیں خاص طور پہ اگر وہ شادی کر رہے ہیں تو ان کو بلا کے ان کے ساتھ پینٹنگ کر کے ان کی کر کے ریکارڈ کر کے چلایا جائے تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں کہ بھی یہ امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل. اور وہ اسی طرح سے مسلسل کر کے ہی آئے گا, اور اٹ ول ٹیک سم ٹائم, لیکن شاید ہم اگلی نہیں تو اس سے اگلی جنریشن کو شاید ہم بچا پائیں. کیوں نہیں کریں گے؟ اور میرے خیال میں اس رمضان میں طے کر لیں دس از واٹ آئی ایم کہ جی ہم نے اب بچوں کے لیے تھوڑا سا وقت دینا ہے, بچوں کو سمجھانا ہے, اور بچوں کو شادی کی عمر سے پہلے پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی کلاسز دلانی چاہیے اور کرنی چاہیے. یہی ایک نیکی ہے جو میرے خیال میں شروع ہو جانی چاہیے. اللہ اکبر, آپ کا بہت شکریہ. لیکن آپ کے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں خاص طور پہ آپ کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں تو ایک شعر آتا ہے, وہ میں ضرور پڑھوں گا آخر میں, اور وہ یہ ہے کہ میرے گھر کے دروازے پہ جانے کس نے لکھا ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ یہاں ایک شخص اکیلا رہتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.